اچھا ایک ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے مفتی صاحب، روزے کا جو فرض مہینہ ہے وہ مہینہ جنوری فروری مارچ نہیں ہوتا، یعنی شمسی مہینے نہیں ہے، قمری مہینوں میں سے رمضان کا انتخاب کیا گیا، تو اس میں کیا حکمت ہے کہ قمری مہینوں کے مطابق روزوں کی فرضیت کو مقرر کیا گیا؟ دیکھیں، ایک تو ہے اللہ اور اس کے رسول نے باقاعدہ کوئی حکمت بیان کی ہو اور پھر ہم اس کو آگے ذکر کریں، تو روزے کے حوالے سے باقاعدہ ایسی کوئی حکمت تو بیان نہیں کی ٹھیک ہے کہ یہ قمری حساب سے، ہم نے تو بس اتنا دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرض کر دیا تو ہم نے قبول کر کیا لیا، کہنے واہ واہ۔ لیکن ہم اپنی تشفی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی پر نظر رکھنے کے لیے مزید دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے ہماری سوچ کے مطابق۔ بہت اچھی۔ تو اس میں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر شمسی مہینے کے اعتبار سے ہم رکھتے ہیں تو موسم جو ہے نا وہ شمسی مہینے کے اعتبار سے کہیں پر گرمیاں مستقل اسی مہینے میں آتی ہیں اور سردیاں مستقل کسی ایک مہینے میں آتی ہیں، جیسے ابھی ہمارے اگر پاکستان کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پہ سردیاں چل رہی ہیں، لیکن دوسرے کنٹریز ایسے بھی ہیں جہاں پر گرمیاں آ رہی ہیں، ہم کمبل اوڑے سوئے ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ گرمی میں ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم شمسی دنوں کو مقرر کر لیتے تو کسی کے لیے تو ایسا ہوتا کہ روزہ رکھنا بڑا آسان ہو جاتا کہ وہ سردیوں میں روزہ رکھ رہا ہے، کوئی گرمیوں میں روزہ رکھ رہا ہوتا، لیکن جب قمری مہینوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بدل بدل کر آتے ہیں، کبھی گرمی میں کبھی سردی میں۔ تو جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں کسی بھی مقام پر موجود ہوں، ان کو ہر موسم میں روزہ رکھنے کا ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ آسانی بھی حاصل کر سکتے ہیں، مشقت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ظاہری طور پر ایک چیز نظر آتی ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ حکمت ہو۔ بہت پیاری حکمت علامہ صاحب نے، کہ جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید حکمت ہو۔ کیا خوبصورت محتاط انداز آپ کا۔ مصطفی بالکل بنیادی سوال، روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے، ارشاد فرمائیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے متعلق بڑی تاکید سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اس آیت مقدسہ میں تو مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا حکم بیان کیا۔ قرآن مجید میں حکم جو بھی بیان کیا جاتا ہے نا اس کے دو طرح انداز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ امر کا صیغہ یعنی آرڈر والے صیغے یوز کیے گئے، اس سے بھی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ احکام موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ صیغہ امر کے علاوہ کوئی اور صیغہ استعمال فرما کر خبر دے رہا ہو، ایک یہ ہے کہ حکم اور یہاں پر ہے خبر دی جا رہی ہے کہ کتب علیکم الصیام، تو شارحین فرماتے ہیں، مفسرین نے یہاں پہ بیان کیا کہ جب اس انداز سے کلام کیا جائے نا تو اس میں تاکید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا صومو کہ روزہ رکھو، بلکہ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ۔ اور اس میں تاکید کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم امر کا صیغہ دیکھتے ہیں نا تو اس کے اندر احتمال ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ استحباب بھی ثابت ہو رہا ہو سکتا ہے یہاں سے سنت ثابت ہو رہا ہو سکتا ہے یہاں سے وجوب ثابت ہو رہا ہو، تو یہاں پہ احتمالات موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہاں پہ خبر دے دی لفظ کتبہ کے ذریعے تو یہاں پہ سارے احتمالات کو ختم کر دیا، صحیح، کہ اب اس میں فرضیت کے علاوہ کوئی دوسرا احتمال آ ہی نہیں سکتا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اگر ہم احادیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ کس انداز سے روزے کی اہمیت کو بیان کیا، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ صحیح۔ ایک تو جو ہے وہ توحید کی گواہی دینا، رسالت کی گواہی دینا، پھر فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا، نماز اور رمضان کے روزے رکھنا، تو اور پھر باقی 2 چیز اور ذکر کی۔ تو یہاں پر اسلام کی جو بنیادیں ہیں، اسلام کے جو پلرز ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں روزے کو بھی شامل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں روزے باقاعدہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو ابتدائے اسلام میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، اس کے علاوہ دیگر روزے رکھے جاتے تھے۔ لیکن پھر ایک آیت مقدسہ اور نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ صحیح۔ تو یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے، صحیح، اور یہاں سے پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کے حوالے سے بھی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی مفتی صاحب نے روزوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ تو آ رہا لوگ گھر دھو رہے ہیں، اپنے فرنیچر کو صاف کر رہے ہیں، اپنے برتنوں کو دھو رہے ہیں، مگر اے ماہ رمضان تو آنے والا ہے، ہم اپنے دل کو تیرے لیے صاف کر رہے ہیں۔ رمضان
لیے صاف کر رہے ہیں, اپنی سوچوں کو تیرے لیے صاف کر رہے ہیں, اپنی نیتوں کو ماہ رمضان تیرے لیے صاف کر رہے ہیں. تو آجا ماہ رمضان, میں پوری ایک مٹھی داڑھی کی نیت کرتا ہوں, سر پر امامہ سجانے کی نیت کرتا ہوں, قرآن کریم کی تلاوت کی نیت کرتا ہوں. اے ماہ رمضان, تو وہ مقدس و پیارا مہینہ ہے کہ تو آجا, میں تیرے آنے کی خوشی میں پورا مہینہ ماہ رمضان میں اعتکاف کرنے کی نیت کرتا ہوں. رب کے مہمان, رب کے مہمان, تجھ سے بخشش کا ہے سامان. مولا تو مجھے ماہ رمضان سے ملا دے کہ میں پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان میں جب ہم یہ نیتیں کرتے ہیں, اے اللہ تو ہماری نیتوں پر استقامت عطا فرما. میں نیت کرتا ہوں میرا رمضان آنے والا ہے, میں غیبت نہیں کروں گا, میں چغلی نہیں کروں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں بددیانتی نہیں کروں گا, میں ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا, میں ظلم و ستم نہیں کروں گا, رشوت نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے.